بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورۃ کوثر کا بڑا آزمودہ عمل، اہم ترین وظیفہ، ہر مراد، ہر دلی خواہشات جو آپ کی نیک دعائیں ہوں گی سورۃ کوثر کے اس وظیفے کے کرنے سے قبول ہوں گی۔ سورۃ کوثر یہ وہ صورت ہے، اگر بندہ صحیح معنوں میں اس عمل کو کر لیتا ہے تو وہ مصائب و آلام سے دور ہو جاتا ہے، امتحانوں سے، آزمائشوں سے وہ دور ہو جاتا ہے۔ سورۃ کوثر کے 21 مرتبہ پڑھنے کے فوائد اور معجزات بہت زیادہ ہیں۔ میرے پیارے بھائی، رزق کے اندر برکت نہیں ہے، سورۃ کوثر کا ورد کرو۔ گھر کے اندر برکت نہیں ہے، سورۃ کوثر کا ورد کرو۔ اسی طرح کوئی رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں کاروبار کے اندر، سورۃ کوثر کا ورد کرو۔ نوجوان بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں، رشتے کا بندوبست نہیں ہو رہا، رشتے کا بندوبست تو ہوتا ہے لیکن جہیز کا مسئلہ ہے، وہ بندوبست نہیں ہوتا، تو سورۃ کوثر کا ورد کریں۔ کورٹ کچہری کے معاملات ہیں، سورۃ کوثر کا ورد کریں۔ امتحانات کی تیاری کرنی ہے، امتحانات سر پر آ گئے ہیں لیکن تیاری نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ سورۃ کوثر کا ورد کریں۔ امتحانی سنٹر کی طرف جاتے ہوئے سورۃ کوثر کو پڑھتے جائیں۔ اسی طرح نکاح نہیں ہو رہا، شادی نہیں ہو رہی، تو آپ سورۃ کوثر کا ورد کریں۔ اگر کوئی آپ کا قرض دینے والا ہے اور وہ قرض نہیں دے رہا، تنگ کر رہا ہے آپ کو، تو آپ سورۃ کوثر کا ورد کریں۔ اگر آپ نے کسی کا قرض دینا ہے اور کافی عرصہ گزر چکا ہے کہ آپ کے پاس وسائل نہیں بن رہے، اس کو قرضہ واپس دینے کے کوئی بھی وسائل نہیں ہے، تو سورۃ کوثر کا ورد کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی سبب بنا دے گا۔ اسی طرح دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے سورۃ کوثر کا ورد کریں۔ میرے پیارے بھائی، بڑے فوائد ہیں سورۃ کوثر کے، ایک نہیں کئی فوائد ہیں، جس طرح آپ سن رہے ہیں، تو آپ سورۃ کوثر کا عمل کریں، یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ آپ کی زندگی دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ تو اب میں آپ کو یہ وظیفہ بتانے لگا ہوں، اس وظیفے کو آپ نے مکمل سننا ہے، ترتیب وائز سننا ہے۔ اگر آپ ویڈیو کو درمیان میں سکپ کر دیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو یہ عمل سمجھ نہ آئے، اور جب آپ کرنے بیٹھیں تو آپ کو فائدہ نہ ہو، پھر آپ مجھے کہیں کہ بھائی ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ تو میرے پیارے بھائی، اس ویڈیو کو آپ نے دھیان سے، غور سے اور توجہ سے سننا ہے۔ میرے پیارے بھائی، سب سے پہلے اس عمل کو کرنے کے لیے 5 وقت نماز پڑھنا ضروری ہے۔ دیکھیں، جو بھی عمل ہو، اگر ہم گناہوں کا شکار ہیں، اگر گھر بار جان مال کے اندر برکت نہیں ہے، تو کئی ہمیں احادیث ایسی ملتی ہیں کہ ہمارے نبی امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 5 وقت نماز قائم کرو، سب تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ گناہوں سے دور نہیں ہو رہے، گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور رب کی پیاری کتاب قرآن مجید فرقان حمید کہتی ہے کہ نماز کو قائم کرو، انشاءاللہ گناہوں سے نجات پالو گے۔ تو نماز زندگی کا ایک اہم ترین حصہ ہے، اہم ترین پہلو ہے۔ نماز کو اپنی زندگی کا معمول بناؤ، پھر انشاءاللہ آپ اپنی صورت زندگی دیکھ لینا کہ اللہ تبارک و تعالی کس قدر آپ کی زندگی کے اندر، عمر کے اندر، رزق حلال کے اندر، کاروبار کے اندر، گھر کے اندر، جان مال کے اندر کس طرح برکت نازل فرماتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائی، 5 وقت نماز اس عمل کے کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد دن میں کسی بھی وقت دن میں ایک جگہ مختص کر لیں، اس جگہ پر بیٹھ کے آپ اس عمل کو کریں۔ سورۃ کوثر کا یہ عظیم ترین عمل جس طرح میں بتانے لگا ہوں، اس طرح کریں، انشاءاللہ آپ کو ایک ہی دن میں رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا۔ آپ نے کسی بھی وقت ایک ٹائم مقرر کر لے، مسلسل 11 دن تک آپ نے سورۃ کوثر کا یہ عمل کرنا ہے۔ اول آخر درود شریف پڑھنا ہے، جو بھی آپ کو درود آتا ہو۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں۔ درود ابراہیمی یہ ہے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی پڑھیں، افضل ہے کیونکہ یہ تمام درودوں کا سردار درود ہے، تو اس کا آپ ورد کریں 7 مرتبہ۔
درود ابراہیمی پڑھیں۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ یہ سورۃ کوثر انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ان سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے، اور سورۃ کوثر ایک دفعہ جب پڑھیں گے تو ہر دفعہ بسم اللہ کو ساتھ ملائیں گے، جس طرح بھی میں نے ملایا ہے۔ 21 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو، اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آخر میں درود پڑھنا ہے جو آپ نے پہلے پڑھا ہے۔ انشاءاللہ آپ نے اسی جگہ پہ بیٹھ کے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے، پروردگار کی بارگاہ میں التجائیں کرنی ہے، جو بھی آپ کی نیک خواہشات ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دعاؤں کو قبول فرمائے گا، آپ کی حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ آج ویسے جمعرات کا دن ہے، بڑا عظیم دن ہے، کل جمعے کا دن ہے۔ کوشش کریں کہ جمعرات اور جمعے کے دن اس عمل کو کریں۔ انشاءاللہ 100% یہ آزمودہ عمل ہے، اور مکمل تجربہ کاری سے بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ جب آپ یہ عمل کر لیں گے تو آپ سے مصائب و آلام دور ہو جائیں گے، شر فتنہ حاسد کا حسد سب ختم ہو جائے گا، آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہو جائے گی۔ میرے پیارے بھائی، اس ویڈیو کو آگے لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ کریم میرے حاضری کو قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔